یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے سب سے بڑے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے اور دنیا سے کفر اور بے دینی اور ظلمتوں کو مٹانے کے لیے مختلف نوعیت سے اور مختلف طریقوں اور صورتوں سے محنت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو سیدھے راستے پر لانے اور ان کو ظلمات سے نور کی طرف نکال کر لے جانے، جہالت سے علم کی طرف لے جانے، مخلوق سے کاٹ کر اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے ایک کام تو یہ کیا کہ جن لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی طلب نہیں ہوتی تھی ان کے پاس آپ چل کے جاتے تھے، چل کے جاتے اور ان کو سیدھے راستے کی دعوت دیتے تھے۔ اور یہ پچھلے انبیاء نے بھی کیا، آپ چل کے جاتے تھے، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے، آپ کا پروردگار چاہتا ہے کہ آپ اس کو مانیں اور اس کو ایک مانیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور اس کی اطاعت کریں۔ آپ اس کے بندے ہیں، وہ آپ کا پروردگار ہے، اس نے آپ کو بنایا ہے اور آپ کو دنیا میں بیکار نہیں بنایا، کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ آپ تیاری کریں، پھر آپ کی پیشی ہونی ہے، حساب ہونا ہے۔ یہ آپ دعوت دینے چل چل کے لوگوں کے پاس جاتے تھے، یہ ایک کام تو آپ نے یہ کیا۔ چنانچہ آپ کی اس محنت سے بے طلب لوگوں میں طلب پیدا ہوئی اور بھٹکے ہوئے لوگ سیدھی راہ پہ آئے، اللہ تعالیٰ سے کٹے ہوئے لوگ اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت ابوبکر صدیق سے۔ حضرت ابوبکر صدیق ہمارے نبی کے پہلے سے یار تھے، اعلان نبوت سے پہلے کے دوست تھے۔ جب انہوں نے حضور کو دیکھا تو کہا محمد کیا بات ہے، آج کل آپ نظر نہیں آ رہے ہیں، قوم کی مجالس میں آپ بیٹھتے تھے، سب کی نگاہیں آپ ہی کی طرف ہوتی تھیں، آج کل آپ نظر نہیں آ رہے ہیں، گم سے ہیں، کیا بات ہے، اور کچھ آپ بدلے بھی لگ رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے رسول بنا لیا ہے، مجھے اللہ نے رسول بنا لیا ہے اور مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں اس کے بندوں کو اس کی طرف بلاؤں۔ تو ابو بکر
تیری میری دوستی تو بہت پرانی ہے، میں تمہیں بھی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ بس یہ ایک جملہ آپ نے فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی توقف نہیں کیا، ٹائم نہیں مانگا، سوچنے کا ٹائم نہیں مانگا، بلکہ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ اسی طرح آپ نے اوروں کو بھی دعوت دی، اور اس طرح لوگ آپ کے حلقے میں داخل ہوتے چلے گئے۔ ایک کام تو آپ نے یہ کیا۔ دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ چونکہ ایک عرصے سے وہاں کوئی نبی نہیں آئے تھے، اور کسی نبی کی تربیت نہیں تھی، کسی نبی کی تعلیمات نہیں تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ، تو جب انسان، چونکہ انسان مٹی سے بنا ہے، تو جب مٹی پہ محنت نہ ہو تو وہاں جھاڑیاں اگ جاتی ہیں، سانپ آ جاتے ہیں، بچھو آ جاتے ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں اگ جاتی ہیں۔ تو انسان بھی ایسے ہی ہے، چونکہ اسی سے بنا ہے، لہٰذا اس پہ بھی محنت نہ ہو تو اس میں کانٹے دار جھاڑیاں بھی اگ جاتی ہیں، سانپ بھی آ جاتے ہیں، بچھو بھی آ جاتے ہیں، گندی عادتیں، بری عادتیں اس میں آ جاتی ہیں، اور شکل میں انسان ہوتا ہے، حقیقت میں وہ حیوان اور جانور، درندہ، سانپ اور بچھو بن جاتا ہے۔ تو انسان، ہمارے نبی نے ایک تو کام یہ کیا کہ ان کو وہاں سے نکال کے یہاں لے آئے، دوسرا کام یہ کیا کہ ان میں جتنی بری عادتیں تھیں ہمارے نبی نے تربیت کر کے ان کو ختم کیا۔ اس کو کہتے ہیں تربیت ہماری زبان میں، قرآن کی زبان میں اسے کہتے ہیں تزکیہ۔ ایک بچہ آوارہ زندگی گزار رہا ہے، ماں باپ نے سوچا کہ ایسے ہی زندگی ضائع کر دے گا، لہٰذا اس کو کسی اچھے مدرسے میں ڈال دیا، سمجھایا بیٹا زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے، کچھ کر لو۔ بچے کی سمجھ میں آ گئی، انہوں نے مدرسے میں ڈال دیا۔ اب یہ تو ہو گیا دعوت دے کر داخلہ، اب آگے اس میں جو بری عادتیں اتنے عرصے سے آ گئی ہیں، اب اس کو ختم کرنا یہ ادارے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے صحابہ کے اندر سے وہ خرابیاں ختم ہوئیں اور ان کا تزکیہ ہوا۔ اس کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے۔ تیسرا کام ہمارے نبی نے یہ کیا کہ اب زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس چیز کو لازم پکڑنا ہے، کس چیز سے پرہیز کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام چلتے آتے گئے، ہمارے نبی ان کو اپنی امت تک پہنچاتے چلے گئے۔ اس کو کہتے ہیں تعلیم، سکھانا، احکام دینا، علم دینا۔ تعلیم کہتے ہیں علم دینے کو۔ ہمارے نبی ان کو علم دیتے گئے۔ پہلے شراب سارے ہی پیتے تھے، اللہ ماشاءاللہ کوئی نہیں پیتا تھا، ورنہ اکثر عرب شراب پیتے تھے۔ حکم آیا بہت بری چیزیں اسے چھوڑ دو۔ حضور نے شراب کی حرمت کا علم دیا، صحابہ نے فوراً کیچ کیا، سب کی شراب چھوٹ گئی۔ حکم آیا جوا نہیں کھیلنا، جوا چھوڑ دی۔ حکم آیا کہ 2 بہنوں سے شادی نہیں کرنی، عرب زیادہ شادیاں کرتے تھے، تو حکم آیا کہ 2 بہنوں کو کٹھے نکاح میں نہیں رکھنا۔ تو جن کے پاس 2 بہنیں تھیں انہوں نے ایک کو طلاق دے دی، اس سے کسی اور نے شادی کر لی۔ اللہ کی طرف سے احکام آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علم ان کو دیا کرتے تھے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس سے بچنا ہے، اس کو پکڑنا ہے، اور یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب ہے۔ اس کو علم دینا کہتے ہیں، اس کو تعلیم کہتے ہیں۔ ایک کام ہمارے نبی نے یہ کیا، ایک کام ہمارے نبی نے یہ کیا کہ جو اسلام لاتے چلے گئے، جو اسلام لاتے چلے گئے، تو وہ تو اب اپنے خاندان سے کٹ گئے، خاندان والوں نے تو ان سے ملنا بھی چھوڑ دیا، بات کرنا بھی چھوڑ دیا، وراثت میں سے حصہ بھی نہیں دیا، گھر سے بھی نکال دیا۔ تو ایک کام آپ یہ کرتے تھے کہ جو نئے مسلمان ہوتے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیا ہوا ہوتا تھا معاشی لحاظ سے، ہمارے نبی فرماتے تھے اب تم اپنے اس بھائی کو اپنے ساتھ جوڑ لو اور اس کا تعاون کرو، اس کی مدد کرو، اور جب تم اس کی مدد کرو گے تو یہ اس کی نہیں، یہ اللہ کی مدد ہے۔
ایک کام آپ نے یہ کیا. یہ ساری چیزیں انسانوں کو ہدایت پر لانے اور ان کو جہنم سے بچانے اور اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کی مختلف شکلوں سے محنت تھی. سارے ادھر دیکھیں. اور ایک کام ہمارے نبی نے یہ کیا کہ جب آپ کا دین پھیلتا چلا گیا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے تمام انسانوں کا نبی بنا کے بھیجا تھا، ساری دنیا تک آپ کو پیغام پہنچانا تھا، تو ہمارے نبی نے آگے بڑھ کر دوسری اقوام اور دوسرے علاقوں کو دعوت دینا شروع کی. جب آپ نے آگے بڑھ کر اسلام کو پھیلانے کی کوششیں شروع کی تو جو ازلی بدبخت تھے اور جن کے دل میں انکار نے جڑیں پکڑ لی تھیں، انہوں نے روڑے ڈالنا شروع کر دی، رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دیں. تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ان کو سمجھاؤ، نہیں سمجھتے تو پھر ان سے جہاد کرو، لڑو، ان سے ہٹاؤ ان کو راستے سے. دھرتی اللہ کی ہے، یہاں اللہ کی چلنی چاہیے. یہ کون ہوتے ہیں روڑے اٹکانے والے؟ ہٹاؤ ان کو راستے سے. ایک کام آپ نے یہ کیا. یہ مختلف صورتیں ہمارے نبی نے دنیا میں دین کو زندہ کرنے کے لیے اختیار فرمائیں، جن کے نتیجے میں پوری دنیا میں دین پھیلا، پوری دنیا میں اسلام پھیلا، اور آج پوری دنیا میں اسلام زندہ ہے. ہزاروں سینکڑوں سال ہو گئے کہ ساری دنیا کا کفر اسلام کو مٹانے اور اسلام کی جڑیں کاٹنے اور اسلام کا نام و نشان تک مٹانے کی اسکیمیں بناتا ہے، سازشیں کرتا ہے، مختلف حربے استعمال کرتا ہے. لیکن جنہوں نے اسلام کو مٹانے کی اسکیمیں بنائیں وہ خود مٹ گئے، اسلام آج بھی زندہ ہے. جنہوں نے اسلام کی جڑیں کاٹنے کی کوششیں کی، ان کی جڑیں کٹ گئیں، اسلام آج بھی زندہ ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کے سب مل کر اپنی پھونکوں سے میرے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. کیا یہ میرے نور کو بجھا سکتے ہیں؟ جبکہ میں نے اپنے نور کو روشن رکھنے کا عزم کیا ہوا ہے، فیصلہ کر رکھا ہے. تو اسلام جو زندہ ہوا نا، اس میں یہ ساری بیٹا یہ ویڈیو ہٹاؤ. اسلام جو زندہ ہوا نا، اسلام جو زندہ ہوا، یہ ان تمام کاموں کے کرنے سے زندہ ہوا، ان تمام کاموں کے کرنے سے زندہ ہوا. بھئی آپ نے سالن پکانا ہے، سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سالن پکانے میں پیاز کاٹتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ دیگچی چولہے پہ چڑھا کے اس میں تیل ڈالتے ہیں. پیاز کٹ جاتا ہے، اس کو تیل میں ڈالتے ہیں، جب تک تڑکا لگے تب تک دوسری چیزیں کاٹتے ہیں. ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ پیاز کاٹنا ایک کام، تیل کو گرم کرنا دوسرا کام، تڑکا لگانا تیسرا کام، اب سبزی کاٹتے ہیں، یہ چوتھا کام، اب سبزی کو اس میں ڈالتے ہیں، یہ پانچواں کام، پھر اس میں نمک بھی ڈالتے ہیں، مسالے بھی ڈالتے ہیں، یہ چھٹا کام، تھوڑا سا پانی بھی ڈالتے ہیں. یہ سارے کام جب ہو جاتے ہیں اور پھر نیچے سے اس کو آگ ملتی ہے تو اب یہ سالن تیار ہوتا ہے. تو اب یہ سالن جو تیار ہوا، یہ صرف چولہے سے تیار نہیں ہوا، یہ صرف تڑکے سے تیار نہیں ہوا، یہ صرف پیاز کاٹنے سے تیار نہیں ہوا، یہ صرف سبزی کو بھوننے سے تیار نہیں ہوا، یہ صرف سبزی کو ابالنے سے تیار نہیں ہوا، یہ صرف گوشت کو ابالنے سے تیار نہیں ہوا، یہ صرف مرچوں اور مسالوں سے تیار نہیں ہوا، یہ ساری چیزیں جمع ہوئیں، اس سے اسلام تیار ہو گیا، اس سے سالن تیار ہو گیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بے طلبوں میں محنت فرمائی، پہلا کام جو کیا، جس کو میں نے دعوت کہا، اللہ کا شکر ہے یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ جماعتیں نہ جاتی ہوں اور بے طلبوں سے نہ ملتے ہوں. لوگ دھکے دیتے ہیں، یہ پھر بھی ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. لوگ ان کے بستر پھینکتے ہیں، یہ پھر بھی ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. لوگ ان کو مسجدوں سے نکالتے ہیں،
پھر بھی کہتے ہیں ہماری سن لو تیری مہربانی ہوگی۔ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جماعت میں چل رہا تھا تو ایک علاقے میں تشکیل ہوئی، تو اس علاقے میں جماعتیں نہیں جاتی تھیں، وہ لوگ نہیں چھوڑتے تھے، وہ کہتے تھے یہ گستاخ ہیں۔ اب ہماری تشکیل ہو گئی وہاں پہ، اب جانا تو ہے۔ جب ہم نے جانا شروع کیا تو جس علاقے میں جس بستی میں جانا تھا نا، اس میں ایک لنک روڈ جاتا تھا، لنک پتلی سڑک جو جاتی ہے۔ جب ہم لنک روڈ کے لیے مڑے تو ایک پولیس کا صوبے دار آیا، ایک ٹانگ اس کی کٹی ہوئی تھی، موٹر سائیکل پہ آیا تھا، پولیس کا صوبے دار، پھول لگے ہوئے تھے اسے، اور اس نے جو دیکھا نا کہ ہم ادھر جانے لگے ہیں، ان کا یہیں رک جاؤ۔ پولیس والا آدمی تو یہ تبلیغ والے تو الجھتے نہیں ہیں، اسی لیے یہ لوگ دلوں میں اتر جاتے ہیں، اسی لیے ان کی اسکیمیں کامیاب ہو جاتی ہیں کہ یہ الجھتے نہیں ہیں۔ کوئی دھکا دے کے ادھر بٹھا دے تو ادھر بیٹھ جاتے ہیں، وہاں سے بھی اٹھا دے تو آگے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں سے اٹھا دے تو ادھر آ جاتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں۔ اس نے جو روبدار طریقے سے دھمکیاں دی نا ہم وہیں بیٹھ گئے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک مقصود جگہ نہیں ہوتی، مقصود کام ہوتا ہے۔ مقصود کیا ہوتا ہے؟ اسلام پھیلانا ہے، جگہ نہیں چاہیے، اسلام چاہیے۔ چنانچہ اس نے ہمیں دھمکیاں دی تو ہم وہیں لنک روڈ کے شروع میں ہی سڑک پہ بیٹھ گئے، چٹائیاں بچھا لیں اور اس پہ نکالی فضائل اعمال اور شروع کی تعلیم، اور 2 آدمیوں کی جوڑی بنائی، ایک میرے والد صاحب، ایک کینیا کا ایک شخص تھا، نوجوان کینیا کا، وہ ہمارے ساتھ تھا۔ ان دونوں کو میں نے کہا، ذمہ دار مجھے بنایا تھا بزرگوں نے، کبھی آپ جائیں اور جا کے اندر گشت کریں، ملاقات کریں، آنے نہیں دے رہے، ٹھہرنے نہیں دے رہے، تو اللہ کا پیغام تو پہنچے نا کسی صورت۔ چنانچہ یہ 2 آدمی گئے اندر۔ جب یہ گئے تو بستی کا ایک آدمی آگے آ رہا تھا، اس نے زور سے جوتا پھینکا میرے والد صاحب کی طرف اور کہا آگے بڑھے ہو تو پتھر مار مار کے تمہیں ماریں گے ہم۔ تو میرے والد صاحب اور وہ جو کینیا کا نوجوان تھا آپس میں کہنے لگے اب کیا کرنا چاہیے؟ میرے بابا نے کہا اب وہ کرنا چاہیے جو حضور نے طائف میں کیا تھا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس انت رب المستضعفین الی من تکلنی الی من یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن لک علی غضب فلا ابالی۔ یا اللہ آپ نے کن کے پاس بھیج دیا؟ وہ تو ہماری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ ضعیفوں کے رب آپ ہیں، آپ ہی کی مدد کے ہم محتاج ہیں۔ اگر یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ ہم سے ناراض ہو گئے تو ہم آپ کی منت کرتے ہیں آپ راضی ہو جائیں، اور اگر آپ ہم سے راضی ہیں تو پھر چاہے یہ پتھر بھی مارے ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور 2 دن ہم نے آسمان کے نیچے وہاں گزارے، 2 دن۔ تو اللہ کا شکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی جو صورت، اس صورت میں جو محنت فرمائی تھی وہ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چالو کر دی ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں یہ کام نہ چل رہا ہو۔ دوسری صورت، دوسرا کام ہمارے نبی نے کیا کیا؟ دوسرا کام یہ کیا کہ اللہ کے احکام لیے اور بندوں کو پہنچائے، علم دیا، جس کو تعلیم کہتے ہیں۔ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ ناجائز ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ یہ ہمارے نبی کے کام کی دوسری شکل۔ اللہ کا شکر ہے یہ بھی دنیا میں ہو رہا ہے اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں مدرسوں کے جال بچھا دیے ہیں، جہاں جائیں مدرسہ،
ان مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے؟ علماء لوگوں کو علم دے رہے ہیں، جائز ناجائز، حلال حرام، پھر لوگ باتیں بھی بناتے ہیں، ان کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، لیکن یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ والا علم دے رہے ہیں، حفاظ تیار کر رہے ہیں، علماء تیار کر رہے ہیں، فتوے دے رہے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، درس قرآن کے ذریعے، درس حدیث کے ذریعے، اور جمعے کے خطبوں کے ذریعے، اور جمعے کے بیانوں کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے، کانفرنسوں کے ذریعے لوگوں کو علم دے رہے ہیں۔ لوگوں کو پتہ نہیں کہ غلام محمد قادیانی کتنا شریر ہے، لوگوں کو پتہ نہیں، اب لوگوں کو علم دے رہے ہیں کہ اس نے حضرت عیسیٰ کو گالیاں دیں، اس نے انبیاء کو گالیاں دیں، اس نے کفریہ کلمات کہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، پہلے مہدویت کا دعویٰ کیا، پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور کہیں کہیں خدائی کے دعوے کے الفاظ بھی دبے دبے وہ کہہ لیتا تھا۔ تو لوگوں کو علماء نے علم دیا جس سے انہوں نے پہچانا، ہاں بھئی یہ تو کافر ہے، لہذا اس کو کافر سمجھا جانے لگا۔ یہ علماء نے علم دیا۔ کتنے ملک ایسے ہیں دنیا میں جہاں نکاح کا تصور ہی نہیں ہے، نکاح نہیں ہوتا وہاں پہ، جس کو جو لڑکی پسند آ گئی اس کے ساتھ چلے گئے، اور پھر اگلے دن اس کو چھوڑ دیا، پھر کوئی اور، پھر کوئی اور، پھر کوئی اور، پھر کوئی اور، یوں زندگی۔ ایک ملک میں ہمارا جانا ہوا، کوئی 3.5 مہینے ہم رہے وہاں پہ پورے۔ اچھا، جس سے ہم ملتے تو ہماری عادت تھی ماشاءاللہ، تو آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں، آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے، ہم یوں پوچھتے تھے کیونکہ ہم تو اسی کلچر کے لوگ تھے نا۔ تو پورے 3.5 مہینے میں ایک شخص بھی ہمیں ایسا نہیں ملا جس کو اس کا والد معلوم ہو۔ جس سے پوچھتے وہ کہتے پتہ نہیں، باپ تو پتہ نہیں کون ہے، ماں میری معلوم ہے مجھے، باپ پتہ نہیں کون ہے۔ علماء نے ہمیں علم دیا کہ نہیں، نکاح اور اس نکاح سے رشتے داریاں، یہ جو ہمارے ہاں خاندانی نظام ہے، یہ ان علماء کی برکتیں ہیں۔ اگر یہ علماء ہمیں علم نہ دیتے تو ہم آج کل بہت سے لڑکے ایسے کر رہے ہیں جنہیں علماء سے بیزار کر دیا گیا ہے، سوشل میڈیا پہ علماء کے خلاف بکواسات کر کر کے جن کو علماء سے متنفر کر دیا گیا ہے، وہ یہی کر رہے ہیں۔ یہ کیا تم لڑکی سے پوچھو، پھر لڑکے سے پوچھو، پھر گواہ لاؤ، پھر یہ کہاں سے آئیں یہ چیزیں؟ یہ عربوں کی چیزیں ہمیں نہیں چاہیے۔ نوجوان کہتے ہیں، پاکستان کے نوجوان ہیں جو اسلام سے بیزار آ گئے اور وہ اسلام کے دائرے سے باہر نکل کر دہریت کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کی زبان سے ایسے ایسے جملے نکلتے ہیں کہ زمین پھٹ جائے، آسمان ٹوٹ جائے۔ یہ علماء ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ کے نبی کا علم دیا، جس کی روشنی میں ہم لوگ چل رہے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے یہ جو محنت کی نا علم دینے والی، اس کی بھی صورت موجود ہے پوری دنیا میں مدارس کی شکل میں۔ ایک اور محنت کہ جو اندر میں خرابیاں ہیں، جو بری عادتیں ہیں، وہ چھوٹ جائیں اور دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہو جائے، اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ سے تعلق ہو جائے، دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے، اور زندگی سے سارے گناہ چھوٹ کر انسان نیک، اللہ والا اور ولی بن جائے۔ یہ جو محنت ہمارے نبی نے کی، جس کو ہم تربیت کہیں، قرآن کی زبان میں اسے تزکیہ کہیں، یہ محنت اب ختم ہو گئی ہے تقریباً، اکا دکا کہیں ہے، ورنہ یہ محنت اتنی کمزور پڑ گئی ہے کہ اور آپ دیکھیں کہ اس کی کمی کا آپ کو احساس ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں بھی ڈالتے ہیں، لیکن ان کی عادتیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ 15 پارے حفظ کر لیے لیکن ماں کو آنکھیں دکھاتا ہے، سادسہ میں پڑھ رہا ہے اور باپ کو دھمکیاں دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک چیز رہ گئی، سالن تو پکا لیا لیکن نمک نہیں ڈالا، سالن تو پکا لیا لیکن آئل نہیں ڈالا، سالن تو پکا لیا لیکن اس کو پکایا نہیں،
کوئی ایک چیز بھی رہ جائے گی تو سالن پھیکا پڑ جائے گا نا، مزیدار نہیں رہے گا، ناقص رہ جائے گا۔ چلے کے لیے بھیجا نوجوان کو، اور وہ مسجد میں بیٹھ کے موبائل پہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ وہ جو تربیت اور تزکیے والی چیز تھی اس میں ضعف آ گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، پھر یہ سالن تیار ہوگا، ساری چیزیں ضروری ہیں، پھر دین زندہ ہوگا۔ اور یہ جو تزکیہ اور تربیت والا جو نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خانقاہوں میں ڈال دیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف کاموں میں لگا دیا ہے۔ کسی کو زمین دی اور کہا کہ ہل جوت، بیج ڈال اور فصل تیار کر تاکہ لوگوں کے گھروں میں غلہ جائے، اور کسی کو اللہ نے پنچکی دے دی، کسی کو اللہ نے فلور مل دے دی۔ اب وہ جو وہاں سے اناج آ رہا ہے، غلہ آ رہا ہے، اس کو اللہ نے اس کے پیسنے پہ لگا دیا، پیس رہا ہے، آٹا پہنچا رہا ہے لوگوں کو۔ کسی کو اللہ نے سبزیوں پہ، کسی کو اللہ نے جانور پالنے پہ لگا دیا۔ اب جانور پال رہا ہے اور پھر وہ بک رہے ہیں، پھر ان کا گوشت کٹ رہا ہے اور یہ کھانا بن کے لوگوں کے پاس جا رہا ہے۔ کسی کو اللہ نے کپاس کی فصل دے دی، وہ کپاس اگاتا ہے اور پھر اس کو بیچتا ہے، اور پھر اس کو ٹیکسٹائل مل والے خریدتے ہیں۔ کسی کو اللہ نے ٹیکسٹائل مل دے دی، اب وہ روئی سے کپڑا بنا رہے ہیں۔ کسی کو اللہ نے کپڑے کی دکان دے دی، ٹیکسٹائل ملوں سے کپڑے تھان کی شکل میں خریدتا ہے اور آ کے دکان پہ رکھ لیتا ہے۔ کسی کو اللہ نے چھوٹی دکان دے دی دیہات والی، شہر کی بڑی ہول سیل دکانوں سے لے کے وہ تھان ادھر لے آتا ہے اور پھر لوگ اسے خریدتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں۔ کسی کو اللہ نے چمڑے کے کام میں لگا دیا، چمڑے صاف کرتا ہے۔ کسی کو اللہ نے اس سے جوتے بنانے کے کام میں لگا دیا، وہ جوتے بنا رہا ہے۔ کسی کو اللہ نے دکان دے دی، وہ جوتے بیچ رہا ہے۔ لوگ بیمار ہوتے ہیں، کسی کو اللہ نے ڈاکٹر بنا دیا، کسی کو اللہ نے میڈیکل اسٹور دے دیا، کسی کو اللہ نے دوائیوں کی کمپنی دے دی، اور یوں یہ سسٹم چل رہا ہے۔ یہ مختلف کام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو تزکیے اور تربیت والا نظام ہے، یہ تکوینی طور پر خانقاہوں کی طرف ڈال دیا ہے۔ لہٰذا جب لوگ کسی اللہ کے ولی کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور ان کی صحبت میں رہتے ہیں، تو ان کی صحبت کا ان پہ اثر ہوتا ہے۔ جب ان کو نصیحت کرتے ہیں، ان کی نصیحت جو کہ دل سے نکلی ہوتی ہے وہ ان کے دلوں میں اترتی چلی جاتی ہے، اور زندگیوں میں بہت جلد آہستہ آہستہ تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور انسان حقیقت میں انسان بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اب چونکہ یہ والا جو نظام ہے نا، یہ کافی کمزور ہو گیا ہے، تربیت کمزور ہو گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ دیکھا ہوا ہے ان داڑھی والوں کو، دیکھا ہوا ہے ان مولویوں کو، دیکھا ہوا ہے ان تبلیغ والوں کو۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم نے تزکیے اور تربیت کی طرف توجہ نہیں کی تو ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو لوگ اس کو بس پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ دین کو بدنام کرتے ہیں۔ سفید کپڑے پہ دھبا دور سے نظر آتا ہے نا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے کو سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ تربیت کے نظام کو فعال کیا جائے، یعنی تزکیے کے نظام کو فعال کیا جائے، لوگوں کے اخلاق پہ محنت کی جائے۔ غصہ سب کو آتا ہے، لیکن ایسے لوگ تیار کیے جائیں جن کو غصہ آئے تو وہ پی لیا کریں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اب یہ آیت ہم نے صرف تلاوت کے لیے رکھی ہوئی ہے، اور پڑھنے والوں نے ترکیب کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ والکاظمین، یہ اس میں فاعل ہے، اس میں الف لام الذین کے معنی میں ہے، اور الغیظ اس کا مفعول بھی ہے۔
یہ اس کے لیے رکھی ہوئی ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ آیات ہمارے وجود کے اندر آ جائیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں نے متقی لوگوں کے لیے بنائی ہے، اور متقی وہ ہیں جب انہیں غصہ آئے تو پی لیتے ہیں. متقی وہ نہیں جسے غصہ آئے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاظمین الغیظ، آتا ہے مگر پیتے ہیں. اب ایسے لوگ تیار کرنے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی کمی ہے. گھر اجڑ گئے غصے پہ قابو نہ ہونے کی وجہ سے، اولادیں باغی ہو گئیں غصے پہ قابو نہ ہونے کی وجہ سے، بیویاں خاوندوں کو چھوڑ کے اپنے میکے چلی گئیں اور بچے رل گئے صرف غصے کو نہ پینے کی وجہ سے، بات طلاق تک پہنچ گئی، عدالتوں کے چکر لگے، خلت تک نوبت چلی گئی، اس لیے غصے کو پینے کی تربیت ہی نہیں ہوئی. نہ ساس کو غصہ پینا آتا ہے، نہ بہو کو آتا ہے، نہ سسر کو آتا ہے، نہ خود خاوند کو آتا ہے، نہ بھائی کو آتا ہے، نہ بہن کو آتا ہے. سارے کے سارے غصیلے اور سارے کے سارے مرچوں کی بوری پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب بتائیے گھر کیسے چلے گا؟ ساری گرم تاریں ملیں گی تو پھر اس سے کیا پیدا ہوگا؟ آگ پیدا ہوگی نا. سے شریعت نے یہ صفت بیان کی ہے کہ اس کو حاصل کرنا ہے. والکاظمین الغیظ، غصہ آئے گا اس کو پینا ہے. یہ مشائخ تربیت کرتے ہیں. والعافین عن الناس، اور وہ لوگ جنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے جنت بنائی گئی ہے جن کے ساتھ جب زیادتیاں ہوتی ہیں تو انتقام نہیں لیتے، معاف کرتے ہیں. اب یہ تربیت کی چیز ہے، بچپن سے ہی نہیں سیکھا. بچپن سے یہ سیکھا ہے کہ کسی بچے نے تھپڑ مارا تو باپ نے کہا ٹکا کے لگا اسے تاکہ پھر اس کو یاد رہے. باپ سکھا رہا ہے کہ ٹکا کے لگا اسے، اور وہ بھی دیکھتا ہے کہ باپ بھی ٹکا کے لگاتا ہے امی کو. تو تربیت ہی نہیں ہوئی. اس لیے معاشرہ شکل میں انسانوں کا ہے، حقیقت میں پتہ نہیں کن کا ہے. کوئی بچھو بنا ہوا ہے، کوئی سانپ بنا ہوا ہے، کوئی بھیڑیا بنا ہوا ہے، کوئی ریچھ بنا ہوا ہے. والعافین عن الناس، زیادتیاں ہوتی ہیں لوگوں کی طرف سے لیکن ان کا بدلہ نہیں لیا جاتا، برداشت کیا جاتا ہے اور اس کو معاف کیا جاتا ہے. معاف کیا جاتا ہے. دیکھیں اگر گاڑی ڈرائیو کرنے والا درگزر والا معاملہ نہیں کرے گا نا، اس کا سفر ہی نہیں ہو پائے گا. اوورٹیک کہاں سے کرنا چاہیے؟ دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے؟ پاکستان میں بولیے دائیں طرف سے کرنا چاہیے. اوورٹیک یہاں سے کرنا چاہیے نا. یہ میری گاڑی جا رہی ہے، آپ کو اگر مجھے کراس کرنا ہے تو یہاں سے کرنا ہے، یہاں سے نہیں کرنا ہے، یہاں سے کرنا ہے. اب کسی نے یہاں سے کیا، آپ نے گاڑی کو اسپیڈ دی اور جا کے اس کے آگے لگا دی. بھائی تو ادھر سے کیوں گیا ہے بھائی؟ اگر میں غلطی سے ادھر کر لیتا تو ٹکر ہو جاتی. تم نے کیوں ادھر سے گاڑی نکالی ہے اور ہاتھا پائی ہو جائے تو یہ سفر ہوگا؟ پاکستان میں تو بالکل نہیں ہوگا. ہوگا یہ سفر؟ ہر ایک سے آپ الجھیں گے، ہر ایک سے الجھیں گے تو آپ کا سفر تو رہ جائے گا، بس پھر یہی ہوگا جھگڑے. اب یہی زندگی گزر رہی ہے ہماری. اس سے الجھنا، اس سے بیوی سے الجھنا، بچے سے الجھنا، ساس سے الجھنا، بہو سے الجھنا، نند سے الجھنا، الجھنا 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 الجھنا. یہ ہماری زندگی ہے. میں ایک دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے بعد ایک گاہک آیا. اس نے کہا فلاں چیز ہے؟ ان کا نہیں. اس بیچارے کو پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آیا کیا. اس نے دوبارہ پوچھا فلاں چیز ہے؟ اب اس کو آ گیا غصہ دکاندار کو، تیرا دماغ خراب ہے، نکل یہاں سے، کم وقت کہیں گے، سنتا ہی نہیں ہے تو. اب بتائیے یہ دکان چلے گی؟ کوئی آئے گا دوبارہ اس پہ؟ والعافین عن الناس، وہ لوگ جنتی ہیں اور انہی کے لیے جنت بنائی گئی ہے جو کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار، آگے چلو، کوئی بات نہیں، آگے چلو. یہ نہیں کہ تھوڑی تھوڑی بات کو بس گرہ لگا کے بیٹھ جائیں، اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا، اس نے. اب یہ تربیت کی چیزیں ہیں. بچے کو ماں باپ نے سکھایا ہی نہیں کہ ٹھیک ہے اس نے یوں کیا نا تو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا.
ہمارے نبی فرماتے ہیں من یعف یعف اللہ عنہ، جو اوروں کو معاف کرے گا اللہ اسے معاف کرے گا۔ ہمارے یہاں کوئی نقلی پیسے لے کے آ جائے، عید مبارک والے نوٹ لے آئے، 5,000 کا نوٹ، ابھی وہ یہاں آنے سے ایک دن پہلے، یعنی اس بات کو ہوئے ہیں کوئی 5 دن، 5-6 دن ہوئے، تو وہ ہمارے گھر میں بات چل رہی تھی غزہ کے لیے مدد کرنے کی، تو ہمارے ادارے کی طرف سے غزہ کے لیے مدد گئی، تو غزہ میں جو مدد جاتی ہے وہ ڈالروں کی شکل میں جاتی ہے، تو وہاں والوں نے ویڈیو بنا کے بھیج دی، تو میری نواسی نے، چھوٹی نواسی نے وہ ویڈیو دیکھ لی، اس میں ڈالر لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، اس کے سیٹ بنائے جا رہے ہیں، تو وہ کہیں سے گزر رہی تھی دکان کے پاس سے، تو وہ جو نقلی ڈالر عید مبارک والے وہ رکھے ہوئے تھے، تو اپنی والدہ سے کہنے لگی امی مجھے پیسے دیں، مجھے غزہ کے لیے امداد لینی ہے۔ چنانچہ اس کو پیسے دیے، وہ اتنی بڑی دستی لے آئی ڈالروں کی اور مجھے لا کے دی کہ یہ غزہ کے لیے بھیجنے، یہ مجھے بابو یہ اصلی ہے نا، یہ جائیں گے نا وہاں۔ کسی بچے نے کہہ دیا تو پاگل ہو گئی ہے کہ یہ تو بیکار چیز ہے، یہ تو نقلی ہیں، تو وہ رونے لگ گئی کہ میں تو غزہ کے لیے ڈالر بھیجنا چاہتی تھی، یہ مجھے نقلی دے دیا دکاندار نے۔ تو میں نے جا کے اس کو تسلی میں کہا نہیں یہ بہت اچھے ہیں، دیکھو کتنے نئے کیسے چمک رہے ہیں، تو وہ خوش ہو گئی۔ تو ہمارے ہاں اگر کوئی نقلی نوٹ لے آئے دکان پہ تو کیا کریں گے؟ اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے اپنے ملازم سے کہا ہوا تھا کہ جو بھی کھوٹا سکہ لے آئے نا، کھوٹا سکہ تو لے لیا کرنا، الجھنا نہیں، کچھ کہنا نہیں، مجبور ہوگا اس لیے لایا ہوگا، لیکن سودا پورا دینا، سکہ بے شک کھوٹا ہو لیکن سودا پورا دینا۔ چنانچہ ساری زندگی اس کا یہ معمول رہا، کوئی بہت بڑا اللہ والا نہیں تھا، کوئی پہنچا ہوا بزرگ شبے دار اور روزے دار نہیں تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا، کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا، تو بتایا اللہ تعالیٰ نے مجھے پیش کیا اور فرمایا تو میرے بندوں سے کھوٹے سکے لیتا تھا، میں بھی تیری کھوٹی نیکیاں قبول کرتا ہوں اور جا تیرے لیے جنت ہے۔ وَمَن يَعْفُ اللَّهُ عَنْهُ، یہ تربیت ہے، جو اوروں کو معاف کرے گا اللہ اس کو معاف کرے گا۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو برائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں۔ آج کل اس کا کانسیپٹ ہے ہمارے معاشرے میں، جو برائی کرے اس سے اچھائی کرو۔ دیکھا ہے آپ نے کہیں جس نے برائی کی اس سے اچھائی، جو توڑے اس سے جوڑ رہے ہیں؟ یہ تو صرف کتابوں میں ہیں باتیں، نظر تو کہیں نہیں آتی، دینداروں میں بھی نظر نہیں آتی۔ اخلاق پہ بیان ہو جائے گا لیکن اخلاق کا مظاہرہ نہیں نظر آئے گا، اخلاق عمل میں نظر نہیں آتے ہیں۔ اب یہ تربیت ہے، اور اس تربیت کا تعلق اس خانقاہی نظام کے ساتھ ہے، تو معاشرے کی اس وقت سب سے بڑی ضرورت اس خانقاہی نظام کا احیاء ہے، تاکہ اخلاق اچھے ہوں، جھگڑے ختم ہوں، لڑائیاں ختم ہوں، برائیاں دور ہوں، گناہوں سے نجات ملے، پرہیزگاری والی، نیکی والی، پاکیزگی والی زندگی حاصل ہو۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس علاقے میں ایک خانقاہ کے قیام کی ترتیب بنائی ہے، اور آج آپ کا ہمارا جمع ہونا ایک خانقاہ کے سنگ بنیاد کے عنوان سے ہے۔ اس پر آپ سب کو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے ہمارے علاقے میں بھی کوئی تربیت گاہ تیار ہونے لگی ہے، جہاں اچھے اچھے لوگ تیار ہوں گے، غصے کو پینے والے، معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، سب سے مسکرا کے ملنے والے، نفرت کی آگ کو بجھانے والے، دل کو اللہ کی محبت سے منور کرنے والے، رات کو اٹھ کے رونے کی تربیت دینے والے، اپنا ہر مسئلہ اللہ سے کہنے والے لوگ تیار ہونے کا
ایک نظام اللہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت اور اس کے آگے بڑھنے کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو بھی پوری دنیا میں زندہ کر دے، تربیت کا نظام بھی زندہ ہو اور ایک دوسرے کا احساس پیدا ہو، اخلاق اچھے ہوں، ہمدردیاں ہوں، خود غرضیاں نہ ہوں۔ خود غرضی عیب ہے، ہمدردی صفت ہے، اور صفت لانی پڑتی ہے، عیب کو نکالنا پڑتا ہے، جھاڑیاں کاٹنی پڑتی ہیں، اور اچھی فصل اگانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کو قبولیت عامہ اور تامہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کے فیض کو تا قیامت جاری ساری فرمائے، اور کام کرنے والوں کو خلوص کے ساتھ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔